أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ہرگز نہیں، بے شک گناہ گار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا۔ آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ہلاکت ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس دن کی تکذیب وہی شخص کرتا ہے جو نافرمان ہے، گناہ گار ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان اعمال کی بدولت جو وہ کیا کرتے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے، پھر وہ لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیجین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، آپ کو کیا معلوم کہ علیجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ سورہ مطففین کا ہمارا آج دوسرا سبق ہے۔ خاص طور پر ہمارے مضمون میں آج کی جو بات شامل ہے وہ سجین اور علیین کی تفسیر ہے۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مطففین کا معنی ہوتا ہے کمی کرنے والے ناپ تول میں، اور کمی صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے ویل ہے، ویل للمطففین، ہلاکت ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو حقدار کو اس کا حق پورا ادا نہ کرے تو وہ شخص مطففین کے اندر شامل ہے، اس کے لیے ویل کا حکم ہے۔ اور آج کے سبق میں سجین اور علیین کی تفسیر ہے تو تھوڑا سا مشکل مقام، یہ انشاءاللہ امید ہے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ فرمایا کہ ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ کافر لوگ، گناہ گار لوگوں کا جو اعمال نامہ ہے وہ سجین میں ہوگا، اور درمیان میں پھر اللہ پاک جل شانہ نے 5-7 آیتیں ہیں جن کے اندر جو جھٹلانے والے ہیں قیامت کے ان کی جو ہے وہ مذمت بیان کی، اور وجہ بھی بیان کی کہ یہ لوگ قیامت کو کیوں جھٹلاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگا ہوا اعمال کی وجہ سے۔ یہ بات ہم پہلے کلیئر کر لیں کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے ایسا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ وما صیقلھا، یا رسول اللہ اس کو صاف کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا، یعنی ذکر اللہ کی کثرت جو ہے وہ دلوں کے زنگ کو اتار دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل بھی میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ جب انسان ایک حدیث پاک میں ایک گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ دل دوبارہ منور ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ یہی مراد ہے ذکر اللہ سے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ زنگ آلود دل ہے، پھر اس کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی، پھر اس کا اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوستا بھی ہے کہ میں کیوں سستی کر رہا ہوں، لیکن اس کو سستی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کو توفیق کیوں نہیں مل رہی۔ اللہ پاک اسے توفیق چھین لیتے ہیں جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے زبردستی اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، توبہ کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہے دلوں کے زنگ کی بات، اس لیے ہم اللہ پاک کو یاد کرتے رہتے، جب دیکھیں کہ سستی ہو رہی ہے، عبادت میں دل نہیں کر رہا، تو پھر اللہ کی یاد جو ہے سب سے بہترین نماز ہے، قرآن پاک ہے، اور پھر اس سے بھی آسان ترین جو ہے وہ کوئی بھی ذکر اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔
اس میں ذات اللہ کا جو نام ہے، لفظ اللہ 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 اللہ، اس کا ذکر کرنا بہت زیادہ یہ تو بالکل بھی آسان ہے، انسان لیٹا ہوا بھی کر سکتا ہے، نرم بسترے پر لیٹا ہوا اور اس کو کر رہا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے نرم نرم بستروں کے اوپر اللہ کا ذکر کریں گے، اس کی وجہ سے اللہ ان کو جو جنت کے اونچے درجات کے اندر پہنچا دے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسے لگیں گے یا مشقت اٹھانی پڑے گی، بہت اللہ پاک جل شانہ، انسان تھوڑی سی ہمت کرے، اللہ نے اپنے کرم اور رحم کے دروازے کھولے۔ اب آگے بھی یہ 5-7 آیتیں ہیں، ان کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ ان کتاب الابرار لفی علیجیے۔ اب اس میں 2 قسم کی حدیثیں ہیں، ایک حدیث جو ہے براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلی حدیث ہے، اس کے اندر خلاصہ مختصراً جو علیین اور سجین کی تفصیل لکھی گئی ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ سجین جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ایک مقام ہے، اور علیین جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے، جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں ہوں گی، مسلمانوں کی روحیں ہوں گی، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گی، جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی، جنتیوں کی روحیں ہوں گی علیین میں، اور سجین کے نیچے ہوں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی حدیث پاک کے اندر حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روح کو وہاں سے، روح کا ایک کنیکشن جو ہے وہ تھوڑا بہت جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تھوڑا بہت روح کا کنیکشن جسم کی، اس کی مثال بھی مفسرین نے دینے کی کوشش کی ہے، تفسیر مظہری والے نے، کہ جیسے چاند اور سورج جو ہے نا ہے تو آسمانوں کے اندر، لیکن اس کی کرنیں زمین کے اوپر پڑتی ہیں، اس کی کرنوں کے پھر اثرات بھی پڑتے ہیں۔ اب چاند کی روشنی سے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے، سورج کی روشنی سے پھلوں کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، اور دیگر چیزیں ہیں، سورج نہ نکلے سردیوں میں تو نمی کتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اور سورج نکلنے سے نمی کی جو ہے کم ہو جاتی ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں کہ ان کا کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں وہ زمین کے اوپر ضرور ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ روحیں جہاں کہیں بھی ہوں ان کے اثرات ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ اب یہ جو 2 مقام ہیں سجین اور علیین، اس کے بارے میں دوسری حدیث بھی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ سجین 7 زمینوں کے نیچے اور علیین 7 آسمانوں کے اوپر جگہ ہے۔ اب یہ جو سجین ہے یہ 7 زمینوں کے نیچے اللہ پاک کو معلوم ہے کہ وہ کون سا ٹھکانہ ہے۔ نافرمانوں کی، کافروں کی روحیں جب اس کے اندر قید خانے کے طور پر بند کر کے رکھی جاتی ہیں، اور اعمال نامے بھی، یہاں پہ کتاب مرقوم کا لفظ ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے، اعمال نامے بھی وہاں پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں ان کے اندر رد و بدل کر سکے، مطلب یوں ہے کہ جب پیپر چیک ہونے کے لیے چلے گئے تو جہاں پر پہنچے تو پھر وہاں پر اگر کسی کو رشوت دے کے پیپروں کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کروا لے، نمبر زیادہ لگوا لے، اس کے اندر کوئی ایسا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ جو اعمال نامہ انسان نے کیا ہے اس کا اعمال نامہ محفوظ ہو جائے گا، بس پھر اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکے گا۔ برے لوگوں کا اعمال نامہ بھی، برے لوگوں کی روحیں بھی سجین میں ہوں گی، اور نیک لوگوں کا اعمال نامہ، نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوں گی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے جس کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد میں اس کو نقل کیا گیا ہے کہ یہ جو سجین اور علیین ہے ان مقامات کے بارے میں کچھ بیان فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سجین جو ہے نا وہ جہنم کا والا قید خانہ ہے جو 7 زمینوں کے نیچے۔ اس حدیث پاک سے محدثین نے یہ نکالا ہے کہ جہنم جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے، وہاں اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ اسی جہنم کا کنیکشن سور پھونکنے کے ساتھ جو ہے وہ سمندروں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، جس کے بعد سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ ابھی ہم پیچھے پڑھ کر رہے ہیں سورۃ الانفطار اور سورۃ التکویر کے اندر، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، دونوں قسم کے الفاظ ہیں کہ سمندر بھڑکا دیے جائیں، یعنی جہنم کی آگ سے جو ہے وہ سمندر ابل پڑیں گے اور جو ہے بھڑک جائیں گے۔ تو یہ جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیین جو ہے اس کا مقام جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، عرش معلیٰ کے نیچے ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے بھی مزید وضاحت ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں نا، وہ جنتی پرندے جو ہیں نا ان کے پوٹوں کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ پوٹے عرش کے نیچے جگہ ہے جہاں پر قندیل بنے ہوئے ہیں، گھونسلے بنے ہوئے ہیں ان پرندوں کے، وہ وہاں پر رہتے ہیں، ان پوٹوں کے اندر روحیں ہوتی ہیں، وہ جب چاہتی ہیں جنت کی سیر کرتی ہیں۔ یہ حدیث کے اندر بھی الفاظ ہیں، اور صحیح حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا یہ مقام انتہائی مشکل ہے، اور ہمارے جو ہے نا آپس میں بحث چلتی ہے، اس کے اوپر ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ذرا اس کو توجہ سے سنا جائے۔ تو اب دو قسم کی حدیثیں آ گئی، اور ایک تو یہ ہے کہ سجین علیین میں ہے، اور براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بلا کر نا روحوں کو اعمال نامے درج کر کے سب کچھ محفوظ کر کے پھر ان کو واپس جو ہے زمین کے پاس لوٹا دیا جاتا ہے، جس سے ان کا جسم کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جسم بھی زمین سے اٹھے گا، روح بھی زمین سے اٹھے گا، ان کا کہنا یہ ہے، ان کے پاس بھی صحیح حدیث موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب تفسیر مظہری والے نے جو ہے اس کو تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم پیچھے بھی سورہ نازیات کے اندر کچھ پڑھ کر آئے ہیں، مشکل جگہ ہے تو میں نے وہاں پر بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ تین چیزیں ٹوٹل انسان کے اندر جو ہے نا چلتی ہیں، ایک روح ہے، ایک نفس ہے، اور ایک جسم ہے۔ جسم تو اللہ پاک جس کا چاہے محفوظ کرے نہ کرے، کیڑے کھا جائیں، ہڈیاں مٹی ہو جائیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا۔ اب ایک نفس ہے، اب روح تو اللہ کا امر ہے جو بالکل نظر نہیں آتی، اور نفس اس روح کا ایک غلاف کہہ لیں، ایک اس شکل کہہ لیں جس کے اندر آ کر وہ روح رہتی ہے، اس غلاف کے اندر ڈال کر انسان کے جسم کے اندر رکھی جاتی ہے۔ اب روح تو نکل جاتی ہے، وہ علیین میں پہنچ جاتی ہے۔ اب روح کا جو غلاف ہوتا ہے نا، جس کو براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہا گیا ہے، اب وہ غلاف جسم کے ساتھ قبر میں رہتا ہے، یعنی روح کا کچھ حصہ رہتا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، اس کا روح کا کچھ کنیکشن بھی رہتا ہے، وہ کسی کا زیادہ ہے کسی کا کم ہے، احادیث سے جیسے قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ انبیاء کا روح کے ساتھ کنیکشن زیادہ ہوتا ہے، اور شہداء کا بھی ہوتا ہے۔ پھر آگے کتنا کنیکشن ہے روح کے ساتھ وہ اللہ کو پتہ ہے، جسم کے ساتھ روح کا کتنا تعلق ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تعلق ہے ضرور، ہے ضرور، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کا انکار قرآن کا انکار ہے، قرآن پاک کے اندر ہے۔ فرعونیوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا، اور بھی آیات ہیں، عام صاف سری آیت جو ہے نا میں وہ بتاتا ہوں آسان لفظوں کے اندر، کہ فرعونی جب وہ قتل ہو گئے، مر گئے، سارے کے سارے غرق ہو گئے، تو اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اگر ان کا کنیکشن نہیں ہے، کوئی عذاب کوئی سزا نہیں ہے ان کے اوپر، آگ پر پیش کرنے کا کیا مطلب، کیا فائدہ ہوا آگ پر پیش کرنے؟ تو ضرور کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ایک مسئلہ جیسے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہے، شہید جو ہے وہ زندہ ہے، اور کچھ ہمارے مسالک میں یہ بھی اختلاف ہے اس پر، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں بس ختم ہو گیا، یہ کوئی تعلق ایسا نہیں ہے، ہم تو اس بات کی کیا لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اپنی قبر میں۔ اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ دنیاوی حیات کا کائنات میں کوئی بھی کیل نہیں۔ ہمیں غلط فہمی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اس زندگی کو دنیاوی زندگی سمجھ لیتے ہیں۔ وہ حیات اخروی ہے، حیات برزخی ہے، برزخ والی حیات ہے۔ اب وہ کتنی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، میں خود اس کا جواب دیتا ہوں، اگر حیات نہیں ہے تو کیسے جواب دیتا ہوں؟ اور بالکل اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی قبروں کے اندر زندہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے، ہم تو نہیں کہتے قوانیت۔ اب معراج والی حدیث کے اندر فرمایا کہ میرا قبر موسیٰ علیہ السلام، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے ہوا، میں نے دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیثیں بھی ہیں، اور ایک حدیث یہ بھی ہے انک میت و انہم میتون، آپ بھی وفات پا گئے ہیں اور سارے کے سارے لوگ وہ بھی مر گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر کہ، اور اس کے اندر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ تو اب یہ بات ہم ذہن میں رکھ رہے ہیں، بالکل دنیاوی حیات بھی نہیں ہے، برزخی حیات ہے۔ اب اس کا کنیکشن تعلق کتنا ہے؟ عام لوگوں سے انبیاء کا زیادہ ہے، پھر اس کے بعد صدیقین شہداء کا مرتبہ، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب جو عام لوگ ہیں، کسی کو قبر نصیب ہوئی، کسی کو قبر نصیب نہ ہوئی، کو کہاں ہے، کو کہاں ہے، اس کا جسم
دھواں بن گیا، راکھ بن گیا، کیا ہوگا؟ ہندو لاش کو جلا دیتے ہیں، ایسے کیمیکل آ گئے جو لاش کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے بالکل۔ تو بالکل میت کو جب جلا دیا جاتا ہے، راکھ ہو جاتی ہے، اب روح کا کنیکشن کیا ہے وہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ جسم راکھ کی صورت میں ہے، کہاں پر موجود ہے، روح کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اللہ پاک زیادہ جانتے ہیں۔ حیات برزخی موجود ضرور ہے، اس کو برزخ میں عذاب، جو گناہ گار ہے اس کو عذاب بھی ہو رہا ہے، جو نیکوکار ہے اس کو اللہ پاک جو جنت کی سیر بھی کروا رہے ہیں۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ جب جنتی اہل علیین جو ہیں جب چاہیں جنت کی سیر کر سکتے ہیں، اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے صاف ہمیں تطبیق معلوم ہو جاتی ہے کہ ان حدیث کے اندر بھی کوئی تعارض نہیں ہے، آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ روحیں اگرچہ نیک لوگوں کی علیین کے اندر ہیں، برے لوگوں کی سجیین کے اندر ہیں، ان روحوں کا کنیکشن اللہ جسم کے ساتھ کبھی رکھ دیتے ہیں۔ بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ایسے آتی ہیں، کئی لوگوں کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگوں کا صاف ہم دیکھ لیتے ہیں زمین کے اوپر ان کا جسم نظر آتا ہے کہ ڈھانچے نظر آ رہے ہیں، ہڈیاں بھی کہیں کی ختم ہو گئی۔ اللہ کو معلوم ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس بارے میں کوئی تفسیر قرآن و حدیث کے اندر ایسی موجود نہیں ہے کہ کلیئر طور پر کہا جائے کہ بالکل جو ایسا ہو گیا، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ اب آگے پھر اللہ پاک جل شانہ نے نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں کے اوپر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، ان کو چہروں کے اوپر نعمتوں کا اثر ہوگا، نعمتوں کا اثر ہوگا۔ ظاہری بات ہے، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہونا بڑا اثر ہوتا ہے، ہاتھ پیر اس کے بڑے صاف ہوتے ہیں، چہرے کے اوپر بڑا اچھا رنگ ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہنے، اچھا جوتا پہنا ہوا ہے، سر کا کپڑا بڑا اچھا، اچھی واسکٹ پہنی ہوئی ہے۔ اور جس کے پاس نعمتیں کم ہوں دنیا کے اندر، اس کے حالات کا بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حالات کسی پر زہر نہ ہوں، وہ اچھا بن کر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نعمتوں کا اثر ان کے چہروں پر ظاہر ہوگا جنت کے اندر، لازمی بات ہے۔ یسقون بالرحیق مختوم، وہ ایسی شراب سے پلائے جائیں گے جو مہر زدہ ہوگی، یعنی سیل پیکنگ بھی اچھی ہوگی۔ ہمیں دنیا کے اندر ایک یہ خیال ہے ہمارا کہ جتنی کسی چیز کی پیکنگ اچھی ہونا وہ چیز کوالٹی اچھی ہوتی ہے، ہمارا یہ خیال ہے۔ ایسے اللہ پاک فرما رہے ہیں یسقون بالرحیق مختوم، اس کی پیکنگ بہت اچھی ہوگی کہ جو جنت کی شراب پلائی جائے گی وہ مہر لگی ہوئی ہوگی، سیل پیک ہوگی، ختامہ مسک، اس کی مہر کستوری کی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہ نعمتیں ہیں، حرص کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کے اندر حرص کرے، دوڑ لگائے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے دعوت ہے کہ جو دنیا کی حرص کر رہے ہیں، غیر اللہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اندر بھاگے، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ وہ مزاج ہو من تسنیم، اس کے اندر جو ملاوٹ ہوگی نا اس شراب کے اندر وہ تسنیم کی ہوگی۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی تھوڑا سا کوئی مشروب لیا جائے، تھوڑا سا شربت ڈال دیا جائے، ایسی چیز ڈال دی، کریم ڈال دی جو اس کے اندر شیک کے اندر، تاکہ جو ہے اس کے اندر ملاوٹ، اس کا ذائقہ ہے، اس کی تسنیم جو خاص ایک قسم کی شراب ہے اس کی اس کے اندر ملاوٹ ہوگی۔ عین یشرب بها المقربون، تسنیم ایسا چشمہ ہے جس سے خاص مقربین پیتے ہیں۔ اب یہ جو اصحاب الیمین ہیں ان کو بھی اس سے پلایا جائے گا۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جو نافرمان ہیں۔ اب اگلی بات یہ ذرا توجہ سے سننے کی ہے، موجودہ دور میں بھی یہ مرض بہت پایا جاتا ہے ہمارے اندر۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے، ایمان والوں پر ہنستے تھے۔ ابھی زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ کامل ایمان والے بہت کم رہ گئے، اور جو دوسرے ہیں نا ان کو بیوقوف کہتے ہیں۔ یہ ابھی پھر رہے ہیں 1400 سال پرانے اونٹ کے زمانے پھر رہے ہیں، اب تو جو ہے نا وہ جٹ کا زمانہ ہے، اب یہ تو پچھلے زمانوں میں پھر رہے ہیں، ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، ایک دوسرے کہتے ہیں دیکھو یہ پاگل لگے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر پھر لطیفے بناتے ہیں، فقیہین، دل لگی کی باتیں کرتے ہیں آپس میں ایمان والوں کے خلاف۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب پھر ان کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، دقیانوس لوگ جیسے ہمارے آج کل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہیں ان پر کوئی محافظ بنا کر نہیں بھیجا، تم باتیں کر رہے ہو میرے ایمان والوں کے خلاف، تمہیں ان پر کوئی محافظ نہیں بنا کر بھیجا، دروغے بنے ہوئے ہو تم۔
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے، وہاں معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ لیکن دیکھا کسی نے نہیں ہے نا، اس لیے غیب پر ایمان ہے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، یہ اپنے تختوں پر بیٹھے ان کی حالت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ کافروں کو وہ جو وہ کرتے تھے اس کا پورا پورا بدلہ مل گیا یا نہیں ملا؟ جنتی دیکھتے انہوں نے مزہ چکھ لیا اپنی سزا کا یا نہیں چکھا؟ جنتیوں کو دکھا دیا جائے گا۔ تو اس لیے بھئی ہمیں ایک تو جو ہے نا دو باتیں آج کے سبق میں خاص طور پر خلاصے کے ہم ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو ہمیں ان چکروں میں زیادہ پڑنا نہیں چاہیے، یہ روحیں واپس آتی ہیں، روحیں جو ہیں وہ گھر کے اندر روٹی کھا کے جاتی ہیں، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، حدیث ہر قسم کی موجود ہیں۔ ان چکروں میں زیادہ جو ہے نا ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کریں، اس کے لیے دعا کریں، اور اس کے اوپر بڑے بڑے مناظرے قیام کر لینا، بحث مباحثہ کر لینا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آخر میں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو بندہ نیک وکار ہو، دین کے کام میں لگا ہوا ہے، اس کا مذاق جہاں کہیں جو جس حالت میں کوشش کر رہا ہے نا، اس کا مذاق نہ اڑایا جائے کہ نماز تو پڑھتے نہیں ہو، یہ دین کا کیوں کام کر رہے ہیں؟ اللہ پاک اس کو بھی توفیق دے دیں گے۔ جو کر رہا ہے وہ تو کرنے دینا اسے، یہ نہیں ہے کہ جو کر رہا ہے اس سے بھی ہٹا دیا جائے۔ ہمیں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، باہر سے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، ہم ان کو نہیں کہتے کہ آؤ بھائی نماز پڑھو۔ جو یہاں نماز پڑھ رہا ہوتا ہم اس کو کہتے ہیں تیری نہیں ہوئی، تو نے رکوع نہیں صحیح کیا، تو نے یہ نہیں کیا، تو نے فلاں نہیں کیا۔ اپنی نماز میں ہم ان کے اوپر آنکھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ صحیح نہیں پڑھ رہا ہے۔ وہ ممکن ہے اس کے مسلک کے مطابق صحیح ہو، وہ اپنی صحیح پڑھ رہا ہو اور اس کے پاس دلیل موجود ہو، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو ٹوکنے والے؟ تو اس لیے بس سب کا خیال رکھیں، ہم یقین مانیں کہ بہت بکھر گئے ہیں، امت کے بڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، مزید ٹکڑے کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ کوئی 20-30 سال کے بعد ہمارا نام و نشان بھی نہیں ملے گا، کفر ہمیں کھا جائے گا۔ اس لیے یہ درخواست ہے کہ اختلافات میں پڑھنے کی بجائے جو نیکی کا کام ہو سکتا ہے ہم اس کو کریں، جو کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب